ماننے والے پر بڑا احسان بھی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو فرمایا ماننے والو، جب تم نبی کو جان سے بھی قریب جانتے ہو تو آپ ذرا دیکھو نا یہ کون خواتین ہیں. ان خواتین کو دیکھو تو صحیح، یہ ازواج نبی ہیں، یہ نبی کی ازواج ہیں. اگر تم ماننے والے ہو تو یہ تمہاری مائیں ہیں، اور اگر تم ماننے والے نہیں ہو تو پھر جو جی چاہے ان کے بارے میں بات کرو. لیکن اگر آپ اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے، جو ایمان کی مائیں ہیں، ان کا ایمان نہ صحیح، ان کا ایمان نہ صحیح، تم تو ایمان کے دعوے دار ہو. اگر تمہاری ماں کی عزت پر بن آئے، تمہاری غیرت بیدار ہو جائے، ارے جن خواتین کو میری نبی کی صحبت کے لیے میرے پروردگار نے چنا ہے، ان خواتین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ایک طرف ازواج نبی پر تہمتیں لگانے والے، اور افسوسناک بات یہ ہے، میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. اس دور کا میڈیا جو ظاہر ہے ہمارا تیار کردہ نہیں ہے، ہم اس سے فوائد اٹھا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اسلامائزیشن کے پروسیس سے نہیں گزرے گا تو اس کا استعمال ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اس دور کا میڈیا، اس کا نقطہ کمال یہ ہے کہ مجرم کو تلاش کرے، ملزم کو تلاش کرے، گناہ گار کو ڈھونڈے، اسے ایکسپوز کرے، اسے لوگوں کے سامنے لائے. لیکن یہ اسلام کا مزاج تو نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب تمہارے سامنے آ ہی گیا ہے اس پر پردہ ڈالو. قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پروردگار پردہ ڈال دے گا. اب یہ کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھنا پڑے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھنا پڑے گا، نبی کی ازواج پر تہمتیں لگانے والوں، نبی کی صحبت میں رہنے والوں کو اپنی گندگی سے آلودہ کرنے والوں، بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے جس کا تم پرچار کر رہے ہو؟ اور میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں. ان کا یہ پرچار شاید ان کے عقائد کا ترجمان ہوگا، لیکن میرے اور آپ کے عقائد کا ترجمان یہ اسلام نہیں ہے. اس لیے تکبیر ٹی وی آج 12 ربیع الاول کی اس عظیم رات میں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہے، اگر تمہارے عقائد میں کوئی گندگی اور غلاظت ہے اپنے گھر میں بیان کرو، اپنی مسجدوں میں بیان کرو، اپنے لوگوں میں بیان کرو. میڈیا پر بیٹھ کر بیان کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری گندگی لوگوں کے سامنے آئے گی. لیکن ہم پر بھی سوال اٹھے گا، بتاؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کو ماننے والوں، نبی کے نام پر تن من دھن لٹانے کی بات کرنے والوں، بتاؤ یہ زبانیں کھلتی رہی اور تم خاموش کیوں رہے؟ آج کی رات وازواجہ امہاتہم قرآن پیش کر رہا ہوں. جو بھی نبی کی زوجہ ہے، جس کا نکاح نبی سے ہو گیا، لیکن یہ ظلم کیوں ہوا؟ میں اس کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نکاح میں آئی تھی نا، تو مومنوں کی مائیں ہو گئیں. ایک ماں وہ بھی تھی
جس کے بطن میں میرا اور آپ کا نبی 9 مہینے رہا. آج صحابہ کی عظمت کے وکیلوں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں. اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے پوچھو، اور معاشرے کے ذمہ دار اور سنجیدہ لیڈروں سے سوال کرتا ہوں کہ خدا را فرقوں کو فرقہ ہی سمجھو اور جماعت کو جماعت ہی سمجھو. 2 افراد لڑ رہے ہوں نا تو دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو قصور دونوں کا نہیں ہوتا، کسی ایک کا ہوتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے. اگر لڑائی ہو جائے، دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا اور دونوں کو ہی ظالم سمجھ کر پابند سلاسل کر دیا جائے تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا. انصاف تو یہی ہے جو مدینے والے کے مشن کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے، وہ مظلوم ہے. اس لحاظ سے اور میں یہاں یہ بات بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنے والوں، اس وقت تک جو کوفیوں والا کردار ہماری لیڈرشپ نے اپنایا ہوا ہے اور ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. امام علی مقام کو دعوت دی تھی کوفے والوں نے. تاریخ آج بھی ان پر لان تان کر رہی ہے. تاریخ آج بھی ان کو کوس رہی ہے کہ تم نے نبی کے نواسے کو بلایا، 40,000 کوفیوں تم نے بیعت کی، پھر یزید کے ڈر سے بیعتیں توڑ دی. حسین شہید ہو گئے، تم چھپ کے روتے رہے. اور آج یا رسول اللہ کہنے والوں، مجھے اس سوال کا جواب دو، صدیق اکبر کا کیا قصور ہے؟ اگر واقعی یہ کہنے والے کہ صدیق اکبر اور دیگر خلفائے ثلاثہ جو ہیں معاذ اللہ انہوں نے کوئی زیادتی کی تو مجھے بتائیے علی کو بستر پر سلانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ علی کی جرت کو بھی سلام ہے. علی کے ماننے والوں، علی کے عزت والے نام پر ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ہماری وہ پالیسی ہے تکبیر ٹی وی کی جس کو میں بیان کر رہا ہوں. اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میڈیا پر بیٹھ کر شیشوں کے گھروں میں بیٹھ کر پتھر مارنے والوں، ہمیں تمہیں پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ہی پتھر تمہارے تک واپس جائیں گے. یہ میرے نبی کے دیوانے تمہارے گھروں تک پہنچیں گے. اپنی پگڑیوں کو بچاؤ، اپنے جبوں کو بچاؤ، اپنی دستاروں کو بچاؤ. ہم کوئی دنگل نہیں چاہتے، ہم مناظرے نہیں چاہتے، لیکن وقت بتائے گا کہ یا رسول اللہ کہنے والے اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ان کو سمجھ لیا گیا ہے.